ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے، کرم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والا بنایا، اور ان کی اولاد سے اللہ نے تو ہمیں ایسی محبت عطا فرمائی کہ آج بھی جو ان کی اولاد میں آتے ہیں سنی اس کا احترام کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے دلوں میں ایسی محبت فرمائی. اسی باغ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور مہکتا ہوا پھول یعنی چمنستان زہرا کا وہ باغ جس کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر تطہیر سے سجایا ہے اور اسے خوشبوؤں سے بسایا ہے، اس عظیم باغ کا ایک عظیم پھول اور مہکتا ہوا پھول جو آج صرف انسانوں کو ہی نہیں مہکا رہا ہے بلکہ اس پھول نے بڑے بڑے ولیوں کو مہکایا. اس پھول کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہمیں ہمارے امام نے سکھایا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سکھایا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم کتنا ہوتا ہے. اب آپ یہ تصور کریں کہ ہم زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جتنی محبت وہ ہم سے کرتے ہیں ان کی محبت کے مقابلے میں ہماری محبت کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بس غلامی ہے اور وہ ان کا کرم ہے، اور کرم زیادہ ہوتا ہے، غلامی کم ہوا کرتی ہے. یہ ہماری غلامی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کے بارے میں فرمایا، اگر میرا مرید مشرق میں کہیں بے پردہ ہو جائے اور میں مغرب میں رہوں تو بھی میں اپنے مرید کی صدر کی حفاظت کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں اور اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اپنے مریدوں کے بارے میں فرمایا، اے میرے مرید میرا دامن مضبوطی سے پکڑ لے اور مجھ پر پورا بھروسہ رکھ، میں تیری حمایت دنیا میں بھی کروں گا اور قیامت کے دن بھی کروں گا. دنیا میں بھی بچاؤں گا اور آخرت کے اندر بھی بچاؤں گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نسبت کی حوالے سے کہ جو ان سے نسبت رکھے، اور ہمارے امام نے تو نسبت غوث اعظم ہمیں ایسا سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اے میرے غوث پاک، آپ کے در سے ہم ڈائریکٹ کیسے نسبت رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے در سے تو آپ کا در نسبت رکھتا ہے، پھر آپ کے در سے آپ کے در پہ رہنے والا کتا نسبت رکھتا ہے. امام احمد رضا نے کہا، مجھے تو اسی کتے سے نسبت حاصل ہے جس کو آپ کے در سے نسبت حاصل ہے. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یعنی امام احمد رضا کو اگر سرکار غوث پاک کے در کے کتے سے نسبت ہو جائے تو امام احمد رضا نے فخر حاصل کی ہے. اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یعنی ان کے در پاک کے کتے کی اگر نسبت میں مل جائے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیں سکھایا. تو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص خود کو میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ میں اس کا ہوں اور مجھ سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اگر اس کے اعمال برے ہوں تو اللہ تعالیٰ میری وجہ سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. فرمایا ایسا شخص میرے مریدوں میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا، میرے سلسلے کا ہوگا اور میرے پیروکاروں میں یعنی میری فرما برداری کرنے والوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا.
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ شیخ ابو القاسم عمر بزاز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، اے میرے سرکار غوث پاک، اگر کوئی شخص آپ کا ذکر زبان پر لائے اور یا غوث اعظم کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کہے یا جس طرح بھی آپ کا ذکر کرے، آپ کی تعریف کرے، تو آپ نے پوچھا اگر کوئی شخص آپ کا ذکر اپنی زبان پر لائے لیکن اسے نہ تو آپ سے بیعت نصیب ہوئی، نہ خرقہ ملا، نہ خلافت عطا ہوئی، یعنی وہ آپ کے زمانے سے کافی دور ہے، ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت نہ ہوا، لیکن وہ آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، تو آپ نے پوچھا کیا وہ بھی آپ کے مریدوں میں شامل ہوگا جو آپ کا ذکر کرے، جس کو نہ آپ کی ڈائریکٹ بیعت ملی، نہ خلافت ملی، نہ کچھ اور ملا، لیکن آپ کا ذکر کرتا ہے، تو کیا وہ آپ کے مریدوں میں شامل ہوگا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے یا مجھ سے میں اپنے دل کے اندر اچھا عقیدہ رکھے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، چاہے وہ مجھ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، میرے نام کو پکارنے والوں اور میرے حوالے سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ سرکار اب بتاؤ جس کا عقیدہ وہابیوں کا حضور کے حوالے سے ٹھیک نہ ہو، یہاں غوث اعظم فرماتے میرے حوالے سے اچھا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر رسول اللہ کے بیٹے کے حوالے سے عقیدہ خراب ہو تو سیدھا جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، تو جس کا عقیدہ رسول اللہ کے حوالے سے خراب ہو وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو بھی، یعنی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سرکار غوث پاک فرماتے میرے حوالے سے اچھا عقیدہ رکھے۔ اگر سرکار غوث پاک کے حوالے سے اچھا عقیدہ رکھنا ضروری ہے تو پھر وہ تو مدینے والے سرکار ان کے بھی سرکار ہیں، ان کے بھی آقا و مولا ہیں۔ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب رسول اللہ کے در پہ بیٹھنے والے عبد القادر جیلانی کا یہ حال ہے کہ ان کے حوالے سے اگر عقیدہ خراب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں بخشش نہیں ہے، تو پھر اس سرکار کے حوالے سے عقیدہ اچھا رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ اس لیے عقیدہ اچھا رکھو۔ اسی لیے امام نے فرمایا تجھ سے جنت، اس لیے امام نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ عقیدہ اچھا رکھنا ضروری ہے، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور عقیدہ صرف حضور کے بارے میں نہیں، حضور کی اولاد کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں اور حضور کی امت کے ولیوں کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرے حوالے سے اچھا عقیدہ رکھے۔ اسی طرح سے میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی مشکل اور مصیبت میں مجھ سے فریاد کی، اور آج کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو تو مشرک ہو جاؤ گے، تو یہاں تو غوث اعظم خود مانگنے کو کہہ رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ انہوں نے شرک کی تعلیم دی ہے؟ اللہ کا ولی کیا شرک کی تعلیم دے گا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سمجھ کر کے مانگو۔ ہم جب خدا سمجھ کر کے مانگتے ہیں تو صرف کائنات کے اندر ایک ذات ہے جس کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور جب مانگتے ہیں خدا سمجھ کر کے نہیں تو کبھی رسول اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی اور انبیاء سے مانگتے ہیں، کبھی صحابہ سے مانگتے ہیں، کبھی اہل بیت سے مانگتے ہیں، کبھی غوث و خواجہ سے مانگتے ہیں، اور کبھی امام احمد رضا سے مانگتے ہیں۔ جب ان سے مانگتے ہیں تو اللہ سمجھ کر کے نہیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ سمجھ کر کے مانگتے ہیں تو صرف ایک ذات سے مانگتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا جس نے کسی مشکل اور مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، ختم ہو گئی، اور جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، اور جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرے گا اللہ میرے وسیلے سے اس کی حاجتوں کو پوری فرما دے گا، میرے وسیلے سے اللہ اس کی حاجتوں کو پوری فرما دے گا۔ ایک اور جگہ میرے سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا جس نے میری نیاز کا کھانا کھایا، جس نے میری نیاز کا کھانا کھایا۔ اب تمہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے میں شامل ہی نہیں کیا تو ہم کیا کریں؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے حصے میں شامل کر لیا ہے۔ یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے سلسلے کے اندر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں جس نے میری نیاز کا کھانا کھایا، اس لیے کہ آج 11 تاریخ لگے گی
اور الحمدللہ ہماری سنی ہری مسجد کے اندر ہر 11 تاریخ کو ان کی نیاز پکتی ہے، اور صرف 11 تاریخ کو نہیں، جب بھی فاتحہ ہوتی ہے تب ان کی نیاز پکتی ہے، اور صرف فاتحہ میں نہیں، ہمارے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے وہ بھی انہی کا کھانا پکتا ہے، وہ بھی انہی کا صدقہ بنتا ہے۔ فرمایا جس نے میری نیاز کا کھانا کھایا ہو یا میری مجلس میں اس نے شرکت کی ہو، اب ہم نے ان کی مجلس میں تو ڈائریکٹ شرکت نہ کی، لیکن یہ مجلس بھی انہی کی مجلس ہے۔ فرمایا جس نے میری نیاز کا کھانا کھایا ہو یا میری مجلس میں شریک ہوا ہو یا میری زیارت کی ہو، اللہ اس کے عذاب قبر میں نرمی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ غوث پاک کی نیاز کا کھانا کوئی معمولی کھانا نہیں ہے، کھاؤ یہاں فائدہ قبر میں ہونے والا ہے، کھاؤ یہاں فائدہ وہاں ہونے والا ہے، اور یہاں بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، میرا مرید چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، بس غدار نہ ہو، غدار نہ ہو۔ ہم غدار نہیں ہیں، گنہگار بہت ہیں۔ فرمایا میرا مرید چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ مرنے سے پہلے توبہ ضرور نصیب فرمائے گا اس کو، جب مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا وہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اگر تو اپنی رحمت رضا پہ کرے گا تو رضا اس وقت تک کے نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرما دے گا۔ بس شرط ہے کہ سرکار غوث پاک کی رحمت شامل ہو، اور الحمدللہ ہمارے اوپر ان کی رحمت شامل بھی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم 11ویں کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج میرا عنوان تھا ختم قادریہ شریف کی برکت، یہ اس کے ضمن میں نے اتنی ساری باتیں کی تاکہ آپ کے ذہن میں پوری بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11ویں ہوتی ہے، اب چاہے وہ ہر مہینے کی 11ویں ہو یا ہر دن کی 11ویں ہو، کہتے ہیں ہر روزانہ تمہارے یہاں 11 تاریخ رہتی ہے۔ ہم نے کہا روزانہ 11 تاریخ نہیں رہتی تو کیا ہوا، جس کے نام سے 11 کو کرتے ہیں وہ تو روزانہ رہتے ہیں نا، وہ تو روزانہ رہتے ہیں، ہمیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں تو تاریخ والے سے لینا دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ 11 تاریخ ہوتی ہے، ہمارے یہاں روزانہ 11 ہو یا نہ ہو، سرکار غوث پاک روزانہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ 11ویں تاریخ کیا ہے؟ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 11ویں شریف کی حقیقت یہ تھی، جو ہم 11ویں مناتے ہیں، چاہے ختم قادریہ کر کے مناؤ، چاہے قرآن شریف پڑھ کر کے مناؤ یا درود شریف پڑھو، ان کے نام سے سالے یہ جو 11ویں کرتے ہیں، علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور کے 40ویں شریف کا ختم شریف جو ہے ہمیشہ ربیع الاول کی 11 تاریخ کو کیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک ربیع الاخر کی جو بڑی 11ویں ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے تھے، اور نیاز اتنی مقبول ہوئی، یعنی وہ 11ویں کرنا حضور کے نام سے، کہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 11 تاریخ کو ختم پیش کرتے تھے، وہ اتنی مقبول ہو گئی کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ہر ماہ کی 11 تاریخ ہونے لگی، وہ آپ کی ہر ماہ کی 11 تاریخ ہونے لگی، اور فرمایا 11ویں شریف کے ختم کی حقیقت یہی ہے کہ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرتے ہیں، دراصل اس ختم شریف میں ان کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب وہابیوں کو 11ویں شریف ختم قادریہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس میں تو ہم الحمدللہ قرآن پاک کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام سے مدد بھی مانگتے ہیں، سرکار غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، کہتے یا شیخ عبد القادر جیلانی صلی اللہ علیہ مدد کیوں کہتے ہو؟ تو ہم نے کہا اب اس کا جواب اگر ہم دیں گے تو پھر ہمارا جواب بڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو ہماری مار جو ہوتی ہے وہ وار سے پار ہو جایا کرتی ہے، تو ہم تمہارے گھر سے تمہیں کو مار دے دیتے ہیں، شاید تھوڑی ہلکی مار پڑ جائے۔ تمہارے پیروں کا، یعنی تمہارے مولویوں کا، اشرف علی تھانوی کے پیر، اور تمہارے جو ہے بہت سارے مولویوں کے پیر، جن کو دنیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے 7 مسئلہ، 7 مسئلوں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے گفتگو کی ہے۔ کتاب کا نام ہی 7 مسئلہ یعنی 7 مسئلہ ہے۔ اس کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خود کہا ہے، میں خود یا شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ کا وظیفہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر صاحب تو خود یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ کرتے ہیں، اگر یہ وظیفہ کرنے والا مشرک ہے تو ذرا اشرف علی تھانوی
تھانوی کے پیر صاحب کا کیا ہوگا؟ جبکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. بعد میں یہ گستاخ بگڑ گیا تھا مولوی اشرف علی تھانوی، اور یہ بعد میں مردود ہوا ہے. پہلے یہ مرید ہوا تب ٹھیک ٹھاک تھا، یہ بعد میں گستاخ ہوا ہے. جیسے شیطان پہلے معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اور آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے پہلے یہ ان کا مرید تھا اور آج یہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دلانا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھنا، اگر کوئی یہ کرتا ہے تو خدا سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے، بلکہ حقیقت میں مالک اور حقیقت میں دینے والا اس وقت بھی اللہ ہی کو سمجھ رہا ہوتا ہے. جب ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہتے ہیں تو غوث پاک سے مانگتے تو ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں اس وقت بھی اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے غوث پاک آپ ہمیں عطا کیجیے، اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے. تب یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہی نظریہ تو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہوتی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11ویں شریف کی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے بڑے فوائد و برکات ہیں، بڑی برکتیں ہیں. میں کچھ فضیلتیں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی اور بتائیں گے. گھر بار کی راحت ہوتی ہے، دعاؤں کی جو ہے قبولیت ہوتی ہے، مشکلات حل ہوتے ہیں، تکلیفوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے، آل اولاد میں برکت دیتا ہے. خود ایک شخص کا بیان ہے، میرے یہاں جو ہے لڑکا نہیں ہوتا تھا، لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، میں 11ویں شریف ختم قادریہ میں شرکت کرتا تھا، اللہ نے مجھے لڑکے کی نعمت عطا فرما دی ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کا بیان ہے کہ مجھے لڑکی نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم قادریہ شریف کی برکت سے لڑکی کی نعمت عطا فرمائی ہے. جو ختم قادریہ شریف کے اندر شرکت کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ختم قادریہ شریف کا فائدہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. بندر کو کیا معلوم کہ ادرک کا سواد کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا جس نے ختم قادریہ میں شرکت کی ہے وہ جانتا ہے کہ ختم قادریہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جس نے جام ہی نہ پیا ہو، جام کتنا میٹھا ہے اس کو کیا پتا ہے؟ وہ تو دور سے ہی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے یہ کڑوا ہے، یہ کڑوا ہے. شرک کا چرک اگلنے لگی ملت تیری، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. لہذا وہاں شرک پینے دیجئے، یہاں غوث پاک کا جام پینے دیجئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ختم قادریہ ہوتی ہے یا کبھی بھی ان کے نام سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کی بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل فرمایا، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ نے ہمیں بھی اس سے محبت کرنے والا بنایا. اللہ نے جس غوث پاک پہ بے پناہ فضل و کرم فرمایا، اللہ نے مجھے ان کے در کا منگتا بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے، کرم ہے پروردگار عالم کا. اور پھر میرے آقا سرکار مدینہ علیہ السلام کی خاص نظر عنایت کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کا ہمیں مرید بنایا ہے. بے پناہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کچھ گفتگو تھی ان کی بارگاہ کے اندر شرکت کے لیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صرف اسی نیت کے ساتھ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. صرف یہ تذکرے اسی لیے کہ سرکار غوث پاک نظر کرم فرمائے اور ہمارا خاتمہ کس پہ ہو جائے؟ ایمان پر ہو جائے. اور زیادہ ذکر کرو تاکہ خاتمہ مدینہ شریف میں ہو جائے، اور زیادہ ذکر کرو سرکار غوث پاک کا تاکہ خاتمہ مدینہ شریف میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آج ہر ماہ کی 11 تاریخ کو مسجد میں ختم قادریہ شریف کا اہتمام ہوتا ہے. فوراً نماز مغرب کے بعد میں بڑا لطف آتا ہے، اور اس کے فوائد و برکات انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کبھی اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ تمامی حضرات شرکت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تھوڑا سا وقت نکالیے. مشکلات کے لیے فالتو جاہل باباؤں کے پاس جاتے رہتے ہو، ذرا ہر مہینے ان کے نام کے فاتحہ تو کر کے دیکھو. جن لوگوں کو اس کی برکتیں ملی نا وہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ختم قادریہ کرتے ہیں. وہ الحمدللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑی برکت ہوتی ہے. آپ تمامی حضرات ختم قادریہ میں ضرور شرکت کریں. آج مغرب بعد ختم قادریہ شریف ہے، 11 تاریخ لگ جائے گی. جب آئیں آپ ختم قادریہ میں تو ایک تیل کی بوتل اور پانی لے کر کے آئیں. اس تیل کی بوتل پہ ہم دم کریں گے، پانی پہ دم کریں گے. صرف اتنے کریں گے، ہمارا کام اتنے ہے، سارا کرم تو ادھر سے ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ وہ پانی لے کر کے جائیے اور تیل کی بوتل لے کر کے جائیے. جو بھی تکلیف ہو پانی پیجئے، درد میں لگائیے. میرا ایمان اور میرا یقین کہتا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے سرکار غوث پاک کے توفیل کرم فرمائے گا. پانی کی بوتل لانا اور کیا لانا ہے؟
تیل لے کر کے آنا. ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ شرکت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ختم قادریہ شریف کی برکتیں عطا فرمائے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے, ان کے غلاموں میں ہمیشہ زندہ رکھے اور انہی کے غلاموں میں موت عطا فرمائے, اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ انہی کے غلام کو پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.